أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو امانتیں ادا کرو ان کے اہل والوں کی طرف۔ امانتوں کا جو اہل ہے، جس کی امانتیں ہیں، امانتیں ان کی ادا کر لیا کرو۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ شریعت اسلامیہ جو ہے، علماء نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے 5 چیزوں کے اندر۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں، تو اس صورت کے اندر اس بندے کو چاہیے کہ وہ 5 باتیں ذہن کے اندر رکھے، تاکہ ان 5 باتوں کو ذہن کے اندر رکھنے کے بعد انسان پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر سکے۔ ان میں سے سب سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز عقائد ہیں، کہ کل قیامت والے دن انسان سے سب سے پہلے انسان کے عقیدے اور نظریے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ دوسری چیز عبادات ہیں، عبادات کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ تیسری چیز ہے انسان کے معاملات، جو ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی چیز لینی ہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اتنی کامل ہے، اتنی مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر قبر کے اندر اترنے تک سارے کے سارے احکامات، زندگی کے ہر لمحے کے احکامات ذکر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخصیت سے لے کر ایک پورے معاشرے کے اندر رہنے والے پورے جماعت اور انسانیت کا حال بھی ذکر فرمایا، ان کے معاملات، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک انسان سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک جماعت تک، ایک گھر سے لے کر پورے ایک شہر، ایک ملک تک، ایک ملک سے لے کر بین الاقوامی حالات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے چاہیے۔ اور یہ معاملات والی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسانی زندگی کا گزر بھی ممکن نہیں ہے۔ مثلا میں نے کوئی چیز کسی سے لی، کسی کو کوئی چیز دے دی، کسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی اپنے دوسرے بھائی سے قرض لینے کی، کسی دوسرے معاملے کے اندر، زندگی کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو تب یہ سلسلہ زندگی چل رہا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ زندگی چلتے ہوئے چلانے کے لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، آپ کے بہت سارے ارشادات ہیں، اور یہ بات بھی ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ عقائد اور عبادات، ان کے بعد تیسرا نمبر ہے معاملات کا۔ ان میں سے ایک حقوق اللہ ہے، اور یہ معاملات جو ہیں یہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو حقوق العباد کا معاملہ چونکہ انتہائی سخت ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اگر چاہے گا تو اپنا حق معاف فرما دے گا، لیکن اگر اللہ نہ چاہے گا تو اپنا حق بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے مقابلے کے اندر حقوق العباد کی جس وقت بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی انسان کے حقوق معاف نہیں کریں گے، جب تک کہ جس کے حقوق مارے گئے ہیں اس کے حقوق وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، جس کے حقوق تلف ہوئے ہیں، ضائع ہوئے ہیں، تو جب تک وہ خود معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی معاف نہیں کرے گی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے حالات کا، اپنے معاملات کا، روزمرہ زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جن جن لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں آیا ہمارے معاملات درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت شریف النفس دکھنے والے بندے، بظاہر بڑے پارسا، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار دکھنے والے بندے، داڑھی ان کی سنت کے مطابق ہے، سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، اور پہلی صف کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے، مکبر بننے والے، مؤذن بننے والے، بظاہر بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن جس وقت ان کی نجی زندگی کا جائزہ لیا جائے، ان کی نجی زندگی کو دیکھا جائے، لوگوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو دیکھا جائے، تو بڑے ابتر حالات ہوتے ہیں۔ بظاہر پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا نمازی، تہجد گزار،
وہ جس وقت معاملات کی بات آتی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ وہ کمزور واقع ہوتا ہے، اور یہ معاملات کے اندر کمزوری جو ہے یہ کل قیامت والے دن انسان کی پکڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو صاف رکھنے چاہیے۔ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی انسان بحیثیت انسان کو مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کوشش کرنا چاہیے جس کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے اس کی ذاتی کا ازالہ کیا جائے، اس کی حق تلفی کا ازالہ کیا جائے، اور اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کی معذرت کل قیامت والے دن شرمندہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار کے اندر تشریف لے گئے، تو ایک بندہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، اس نے کوئی جنس رکھی ہوئی تھی، مثلا جنس جو ہوتی ہے جس طرح گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، مونگ پھلی ہے، یا دیگر اجناس ہیں، ان اجناس میں سے کوئی جنس اس بندے نے رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جا کر کے اس کا ریٹ پتہ کیا، اس کی قیمت پتہ کی کہ کس طرح بیچ رہے ہو۔ اس بندے نے قیمت بتائی، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قیمت پوچھنے کے بعد آپ نے اس جنس کے اندر ہاتھ داخل کیا نا، اوپر والا سامان کچھ اور تھا، نیچے والا کچھ اور تھا۔ اوپر جو تھا وہ خشک جنس اس نے رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے جس وقت اس کے اندر ہاتھ داخل کیا تو نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس کی وہ جنس جو ہے یا جو چیز وہ بیچ رہا ہے تو وہ چیز جو ہے نا وہ خشک نہیں ہے بلکہ وہ گیلی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے بھائی؟ وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر بارش ہوئی ہے اور بارش ہونے کی وجہ سے یہ گیلی ہو گئی ہے، تو یہ اوپر سے ہوا لگنے کی وجہ سے خشک ہو گئی، اندر سے گیلی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھتے ہو، خیال کرتے ہو تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو تم۔ لوگ تمہارا خشک جنس دیکھ کر کے، تمہارے سامان دیکھ کر کے کہ اچھا سامان ہے، آ کر کے تم سے خریدیں گے اور پھر وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ تو آپ نے جس وقت اس کو معلوم کیا تو اس کے اندر چونکہ گیلا سامان تھا، تو آپ نے پھر اس وقت کا ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فریب کاری کی، دھوکہ دہی کی، فریب دیا لوگوں کو، تو وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے دو بندے آپس کے اندر معاملہ کریں، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں، تو جب تک وہ ایک مجلس کے اندر موجود ہے نا، تو ایک مجلس کے اندر موجود ہوتے ہوئے جب تک اپنی مجلس چھوڑتے نہیں ہیں تو ان کو سودا منسوخ کرنے کی، سودا فسخ کرنے کی، سودا ختم کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دکاندار پہلے دکانوں کے اوپر لکھ کر کے لگا دیتے ہیں خریدا ہوا مال واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس وقت وہ دو بندوں کا آپس کے اندر معاملہ چل رہا ہے، مجلس چھوڑی نہیں ہے، تو مجلس چھوڑنے سے پہلے پہلے سودا فسخ کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے جھوٹ سے کام نہیں لیا، سچ بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکت عطا کریں گے۔ لیکن اگر کسی بندے نے کسی کو فریب دیا ہے، جھوٹ بول کر کے سامان فروخت کر دیا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیں گے۔ آج ہمیں اپنے حالات کا، اپنی زندگی کا، اپنے مال و دولت کا اور اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا ہماری زندگی کے اندر، ہمارے مال کے اندر، ہمارے اس سلسلے کے اندر برکتیں کیوں اٹھتی چلی جا رہی ہیں؟ کہیں ہم سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے؟ اسی طریقے سے علمت بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ لایا گیا، صحابہ نے عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر اس بندے کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیا اس بندے کے اوپر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا اللہ کے پاک پیغمبر اس کے اوپر قرض کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے بعد ایک دوسرا جنازہ آیا، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے پھر وہی پہلے والے سوال کیا، کہ آیا اس بندے کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر نہیں، اس کے اوپر قرض نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آیا اس بندے نے کوئی ترکی کے اندر کوئی چیز چھوڑی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر 3 دینار اس بندے نے قرض ترکی کے اندر چھوڑے ہیں۔ آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا۔ ایک تیسرا بندہ لایا گیا، کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک تیسرا بندہ لایا گیا، جنازہ میت آئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیا اس بندے کے اوپر کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر اس کے اوپر قرض ہے۔ ترکی کے اندر کوئی چیز چھوڑی؟ جی اللہ کے پیغمبر کوئی چیز اس نے ترکی کے اندر نہیں چھوڑی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اپنے بھائی کے جنازہ پڑھ لیں، اوپر قرض ہے تو اس کی وجہ سے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، آپ اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ تو اس وقت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر اس کے قرض کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا قرض میں ادا کروں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو جس وقت حضرت ابو قتادہ نے قرض کی ذمہ داری اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ پڑھایا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام کی جماعت ہو تو یہ معاملات کتنے سخت ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ جبکہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہمیں قرض لیتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا، اور قرض دیتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ آر محسوس کرتے ہیں کہ کس کو ہم قرض واپس کر دیں۔
کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرض لیتے ہیں اور قرض دینے سے پہلے پہلے وہ فوت ہو جاتے ہیں، ہونے کے باوجود وہ قرض ادا نہیں کرتے۔ تو یہ معاملات کا سلسلہ انتہائی سخت ہے، جبکہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ جھوٹ کے اوپر چل رہے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دہی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ہے جی، اور دو نمبر ملاوٹ والی چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے ڈر بھی نہیں لگتا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ اب ہمارے تجار جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، اور پھر رمضان کا ماشاءاللہ مہینہ ہے، 5 روپے کی چیز یا 500 کی چیز 5000 کی فروخت کر کے اور دوڑ کر کے آتے ہیں مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہ تکبیر اولیٰ کہیں رہ نہ جائے۔ تو جس طرح یہ عبادت کے اندر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام ہم کرتے ہیں، اسی طرح معاملات کے اندر بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا حق ہم غصب نہ کریں، کسی کے حق کو دبائیں نہیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ عبادت کرتے 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 ہم پہاڑ جیسی نیکیاں اکٹھی کر لیں اور کل قیامت والے دن وہ ہمارے پہاڑ نیکیوں کے لوگوں کے درمیان تقسیم ہو جائے۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسہ مال و دولت کوئی چیز بھی نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کل قیامت والے دن آئے گا تو نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کر کے لائے گا، لیکن جس وقت اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہوگا، ادھر سے غریب آ رہا ہے کہ اس نے میرا فلاں حق دبایا، ادھر سے مظلوم آ رہا ہے فلاں موقع کے اوپر اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے گالیاں دی ہیں، ایک دوسرا بندہ آ رہا ہے اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، دوسرا بندہ آ رہا ہے اس نے میری فصل کو اجاڑ دیا تھا، میرے کاٹ کر کے اپنے جانوروں کو کھلاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے کرتے 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 حقدار وہ جو ہے نا وہ سے اپنا حق لینے والے آتے رہیں گے، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے وہاں پر مال و دولت تو ہوگا کوئی نہیں، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو ان حقداروں کو دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، وہ نیکیاں مانگنے والے اپنا حق مانگنے والے ختم نہیں ہوں گے، تو ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہے مفلس بندہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے جھوٹ بول کر کے، فریب دے کر کے، جھوٹی قسم اٹھا کر کے کسی کا حق دبایا نا، اس بندے نے اپنے آپ کے اوپر جہنم کی آگ واجب کر لی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر اگرچہ معمولی جی چیز کیوں نہ ہو؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر ایک بندے نے کسی کی ناجائز ایک درخت کی سبز ٹہنی بھی کے اوپر بھی قبضہ کیا نا، تو وہ بھی کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کا مستحق بن جائے گا، اگرچہ وہ کسی درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ تو ان معاملات سے اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے، معاملات کے اندر خیانت سے کام نہیں لینے چاہیے، امانتوں کو ادا کر لینے چاہیے تاکہ زندگی کے اندر ہی معاملات صاف ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔